بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ اول و آخر 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور سید محمد ابن نواب علی صاحب اور مرحومہ اقبال صغرا بنت تحور علی صاحب کے روح پر کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ورسول المسدد والمصطفى الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لترا بمخدمہ فدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الان الى یوم الدین۔ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل یقول نفس یا حسرتا علی ما فرقت فی جنب اللہ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے اور مرحومین کے درجات میں بلندی کے لیے، ان کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اس مجلس اعزاء کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں جزائے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں خدا بند عالم روز محشر کے مناظر میں سے ایک منظر بیان کر رہا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ خدا بند عالم کسی خاص نفس کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہوگا، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ روز محشر کوئی ہوگا جو کف افسوس مل مل کے کہے گا، ہاتھ مل مل کے کہے گا کہ یا حسرتا واہ حسرتا، یعنی ہماری زبان میں کف افسوس مل مل کے کہے گا، ہاتھ مل مل کے کہے گا، حسرت کے عالم میں کہے گا کہ ہائے افسوس واہ حسرتا یا حسرتا علی ما فرقت فی جنب اللہ، کاش میں نے دنیا میں جنب اللہ کو چھوڑا نہ ہوتا، کاش میں نے جنب اللہ سے فرار نہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے جنب اللہ کو ترک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے جنب اللہ کو چھوڑا نہ ہوتا۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جنب اللہ، جنب کہتے ہیں عربی زبان میں پہلو کو، تو اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوگا، لغوی ترجمہ ہوگا جنب اللہ یعنی خدا کا پہلو، اللہ کا پہلو، یہ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن۔ لیکن معاملہ یہ کہ اس کے اگر ہم پہلو تصور کر لیں تو ہم پھر اس کی جسمانیت کے قائل ہو جائیں گے، اور اگر تجسیم کا عقیدہ آ جائے تو پھر یہ عقیدہ واضح شرک ہے اور واضح کفر ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان معنوں میں پہلو نہیں ہے کہ جن معنوں میں ہمارے اور آپ کے ساتھ لفظ، یہ جو لفظ ہے پہلو کا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر پہلو کن معنوں میں کہا گیا ہے؟ تو دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہ محاورہ رائج ہے، اور عربوں میں بھی یہ رائج تھا کہ جب وہ کسی کو، یعنی کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے بہت قریب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ رائج ہے کہ فلاں صاحب کے پہلو نشین ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ عبارت استعمال ہوتی ہے فلاں صاحب کے جنب ہیں، پہلو ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں ان تک پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے پہنچنا پڑے گا۔ خداوند عالم بھی کسی کو اپنا پہلو کہہ رہا ہے، اپنا جنب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جس کا وجود جنب اللہ ہے، جو خدا کا پہلو ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اور خدا کے درمیان اتنا قرب ہے کہ اگر تمہیں خدا کا قرب بھی چاہیے تو تمہیں پہلے جنب اللہ کا قرب اختیار کرنا پڑے گا، جنب اللہ کے قریب ہونا پڑے گا۔ جتنا بندہ جنب اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا وہ اپنے خدا سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، یہ جنب اللہ، بلکہ علماء نے ایک معنی اس کے اور بیان کیے، اور وہ بھی حدیث ہی کی روشنی میں، قول معصوم کی ہی روشنی میں بیان کیے کہ ایک تو علامت یہ کہ جس کا قرب خدا کا قرب ہو وہ جنب اللہ، پہلو کے معنی بمعنی قرب۔ دوسرے معنی یہ بیان کیے کہ جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو وہ جنب اللہ، جس کی پیروی خدا کی پیروی ہو وہ جنب اللہ، جس کی پیروی خدا کی پیروی ہو وہ جنب اللہ، جس کا قرب خدا کا قرب ہو وہ جنب اللہ، جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو وہ جنب اللہ، جس میں اور خدا میں اتنا قرب ہو کہ اس جیسا قرب اور کہیں نظر نہ آئے، وہ کیا ہے؟ وہ جنب اللہ ہے۔ اور یہ جنب اللہ جو بھی ہے اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے روز محشر حسرت کی جائے گی، کف افسوس مل مل کے کہا جائے گا، کاش ہم نے جنب اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش ہم نے جنب اللہ سے فرار اختیار نہ کیا ہوتا۔ یہ جنب اللہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ سامت قرآن کے اسرار اور رموز اگر ناطق قرآن سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کس سے پوچھیں گے؟ اگر معصوم قرآن کی باتیں نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ عزیزان گرام قدر، یہ آیت ہے کہ روز محشر کوئی کف افسوس ملے گا، کوئی یہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے جنب اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں جو قرآن ناطق ہے وہ بتائے گا یہ جنب اللہ کیا ہے۔ تو ہم نے جب تفاسیر اہل بیت اٹھائی تو ہمیں ملا کہ امیر المومنین نے بتایا کہ اس آیت میں جنب اللہ سے مراد کون ہے۔ میرے مولا سے جب پوچھا گیا یہ جنب اللہ کون ہے تو بلا تجبی میرے مولا نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا انا جنب اللہ و انا حسرت الناس، لوگوں کی قیامت والے دن کی حسرت بھی میں علی ہوں اور خدا کا پہلو بھی میں علی ہوں، خدا کا جنب بھی میں علی ہوں۔ اب مجھے قرآن پڑھنے دیجئے، روز محشر کوئی کف افسوس مل مل کے کہے گا کاش ہم نے جنب اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا، کاش ہم نے جنب اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا۔ گویا قرآن کے ہر قرآن پڑھنے والے تک پیغام پہنچا رہا، دیکھ لو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس لمحات ہیں، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ دامن علی کو تھام لو، علی کے در تک آ جاؤ، علی کی چوکھٹ پر جبین نیاز کو خم کر دو، نہیں تو سکرات موت سے لے کر وادی جہنم تک ہاتھ مل مل کے کفے افسوس مل مل کے کہنا پڑے گا کاش ہم نے دنیا میں علی گن ولی اللہ پڑھ لیا ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، نہیں تو کفے افسوس ملنا پڑے گا، ہاتھ ملنا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا۔ اچھا دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا
وہ کیا ہے اس پر ذرا توجہ فرمائیے. یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حسرت کی جائے گی جنب اللہ پہ، جنب اللہ پہ حسرت کی جائے گی. مولا اس کی تفسیر میں فرما رہے انا جنب اللہ وانا حسرت الناس. غور کیجئے گا اس بات پر. مولا فرما رہے قیامت والے دن لوگوں کی حسرت میں ہوں. دیکھیں مولا کے جو کلام ہے وہ مقید نہیں ہے، وہ مطلق ہے. مولا نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی، کچھ شرط نہیں لگائی، بلکہ مطلقاً فرما رہے مولا کہ میں لوگوں کی حسرت ہوں. مولا یہ نہیں فرما رہے کہ میں کفار کی حسرت ہوں، یہ نہیں فرما رہے کہ میں منافقین کی حسرت ہوں، یہ نہیں فرما رہے کہ میں منکرین کی حسرت ہوں. نہیں، جو مجھے نہیں مانتے میں ان کی حسرت ہوں. نہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے میں ان کی حسرت ہوں. نہیں، مولا مطلقاً فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کی حسرت ہوں، میں لوگوں کی حسرت ہوں، میں لوگوں کی حسرت ہوں. کیا مطلب لوگوں کی حسرت ہوں؟ تو دیکھیے قیامت کا جو دن ہے اس کے جہاں مختلف نام ہے، وہ دن یوم الدین بھی ہے، وہ دن روز حشر بھی ہے، وہ دن روز نشر بھی ہے، وہ دن روز حساب بھی ہے، وہ دن روز سزا بھی ہے، وہ دن روز جزا بھی ہے، وہ دن روز اعمال بھی ہے، وہ حساب و کتاب کا دن بھی ہے، جہاں وہ اس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. انہی میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کا دن روز حسرت بھی ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. قیامت والا دن کیا ہے؟ روز حسرت بھی ہے. اس دن ہر آدمی حسرت کر رہا ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں مثال بیان کرتا ہوں. ہر شخص حسرت کرے گا، ہر شخص، ہر آدمی حسرت کرتا ملے گا. اس پر علماء نے مثالیں دی. مثال کے طور پہ کہ جب روز محشر نمازوں کا اجر دیا جائے گا تو جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں جب وہ نمازوں کا ثواب دیکھیں گے اور اجر دیکھیں گے تو وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں نمازیں پڑھ لی ہوتی. اور جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں جب وہ اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے تھوڑی اور نمازیں پڑھ لی ہوتی. بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں جب وہ اجر و ثواب دیکھیں گے تو وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے نمازیں پڑھ لی ہوتی. جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں جب وہ اجر و ثواب دیکھیں گے تو وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے نمازیں تھوڑی اور پڑھ لی ہوتی. اسی طریقے سے مثلا جب روزے کا اجر و ثواب دیا جائے گا تو جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ جب یہ اجر و ثواب دیکھیں گے تو وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں روزے رکھ لیے ہوتے. جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے کہ مثلا کاش ہم نے تھوڑے اور مستحب روزے مثلا رکھ لیے ہوتے. اسی طریقے سے جتنی بھی نیکیاں ہیں جب ان کے ساتھ جو ہے وہ ثواب دیا جائے گا تو ہر نیکی پر جنہوں نے وہ نیکی نہیں کی ہوگی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے یہ نیکی کر لی ہوتی. جنہوں نے وہ نیکی کی ہوگی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے یہ نیکی تھوڑی اور کر لی ہوتی، کچھ اور کر لی ہوتی. جب ثواب دیا جائے گا تو جنہوں نے وہ اعمال کیے ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے، جنہوں نے نہیں کیے ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے، جو ان اعمال سے دور رہے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، جنہوں نے وہ اعمال کیے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، جنہوں نے وہ اعمال نہیں کیے وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے کر لیے ہوتے، جنہوں نے کیے ہیں وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے تھوڑے اور کر لیے ہوتے. میرا مولا فرما رہا مقید جملہ نہیں ہے، مولا کا مطلقاً جملہ ہے. مولا یہ نہیں فرما رہے میں کفار کی حسرت ہوں، یہ نہیں فرما رہے میں منافقین کی حسرت ہوں، یہ نہیں فرما رہے میں منکرین کی حسرت ہوں. میرا مولا مطلقاً فرما رہا ہے میں لوگوں کی حسرت ہوں. انا حسرت الناس، میں لوگوں کی حسرت ہوں، میں ہر بشر کی حسرت ہوں، میں ہر بندے کی حسرت ہوں. قیامت والے دن ہر شخص مجھ پر حسرت کرے گا. کیا مطلب؟ جب علی علی کرنے کا اجر و ثواب دیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں علی علی نہیں کیا ہے وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں علی علی کر لیا ہوتا. جنہوں نے دنیا میں علی علی کیا ہے وہ بھی حسرت کریں گے کاش ہم نے تھوڑا اور علی علی کر لیا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل کے بابا کے
वाला मुतलकन फरमा रहे कि जो है वो हमने काश जो है वो मैं लोगों की हसरत हूँ, रोज़े महशर मैं सब की हसरत हूँ। बहरहाल अज़ीज़ान किरामी, ये है जंबुल्लाह का मफ़हूम। अब देखिए मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये पहले इमाम का इरशाद है। अब आइए, अभी अय्याम गुजरे हैं, अभी आपने शहादत मनाई है, और जो हम खमसा पढ़ रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे उन्वान भी यही है और तकरीबन इसी पर इसके ज़ैल में गुफ्तगू हो रही है। अब यहाँ पर जितना वक्त है उसमें वो सुन लीजिए। अब हज़रात उन्हीं इमाम ने भी, अभी इमाम शशम के अय्याम गुजरे, इमाम शशम ने भी एक मौके पर अपने फ़ज़ाइल ख़ुद पढ़े, और उनमें से इमाम ने भी पहली फजीलत अपनी यही शुमार की कि नहनो जंबुल्लाह, हम अल्लाह का पहलू हैं, हम खुदा का पहलू हैं। क्या मतलब? खुदा का क़ुर्ब, हमारे क़ुर्ब के ज़रिए खुदा के क़ुर्ब का तयन होगा, हमारी इताअत खुदा की इताअत है, हमारा क़ुर्ब खुदा का क़ुर्ब है। अब उस रवायत को जो हज़रात हवाले वगैरह जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो दो हवाले आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने बिहारुल अनवार में ये रवायत तहरीर की। इसके अलावा अल्लामा ऐनुल आरिफीन हिंदी रहमहुल्लाह की किताब मनाक़िब सादातुल किराम, उसमें इमाम का ये इरशाद आपको मिल जाएगा। रवायत है हज़रत मोहम्मद इब्न सिनान से। मोहम्मद इब्न सिनान कौन है? ज़रा रावी का मुख्तसर सा तारुफ सुन लीजिए ताकि मैं वो रवायत मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश कर पाऊँ। बात मजबूत होनी चाहिए, उसमें से कोई झोल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात आपकी खिदमत में, इसको महफूज कर लीजिए। जो अहले इल्म है उन तक ये बात जो है बिलखुसूस पहुँचाना ज़रूरी है। मोहम्मद इब्न सिनान कौन है? मोहम्मद इब्न सिनान शागिर्द हैं हज़रत मुफज्जल के। मुफज्जल कौन है? मुफज्जल छठे इमाम के अज़ीम तरीन असहाब में से एक सहाबी है मुफज्जल। वही मुफज्जल जिनकी तौहीद मुफज्जल बहुत मशहूर और मारूफ किताब है, तौहीद के मौजू पर बेहतरीन किताब है जो हर बंदे को पढ़नी चाहिए। उर्दू में अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है। वही मुफज्जल उस्ताद हैं, मोहम्मद इब्न सिनान शागिर्द। एक जुमले में उस्ताद का तारुफ और एक जुमले में शागिर्द का तारुफ यूँ सुन लीजिए कि यूँ तो हर सहाबी अपनी अपनी जगह है। सलमान का अपना मकाम है, अबू ज़र का अपना मकाम है, मिक़दाद अपनी जगह है, अम्मार अपनी जगह है, मालिक अश्तर अपनी जगह है, कम्बर अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह है। लेकिन मुफज्जल अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा क्या इससे ऊपर भी कुछ हो सकता है? या आप तयन करके बताइएगा क्या इससे ऊपर भी कुछ हो? एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है, तो क्या इससे ऊपर भी कोई बात हो सकती है? क्या इससे आगे भी आले मोहम्मद जब अता करने पर आते हैं ना, तो इस तरीक़े से अता करते हैं। किसी को देखना हो तो मुफज्जल की सूरत में देखें। मुफज्जल वो है कि जिसके इंतकाल की खबर जब सातवें इमाम को मिली, तो अब याद रखिएगा, इमाम इमाम है, वो अल्लाह की बोलती हुई ज़बान है, वो कुरान नातिक़ है। इमाम हमेशा, ये हम यहाँ पे कोई वो नहीं है जज्बात का कि हमारे बाप के दोस्त थे तो हम भी मुरब्बतन कह रहे हैं कि साहब अरे वो तो हमारे बाप जैसे हैं। मुरब्बत वाली यहाँ कोई बात नहीं। इमाम दो को दो ही कहेगा, कभी तीन नहीं कहेगा। याद रखिएगा, जब सातवें इमाम के पास हज़रत मुफज्जल के इंतकाल की खबर पहुँची, आप कुतुब रिजाल पढ़िए तो इमाम ने फरमाया रहमहुल्लाह, खुदा मुफज्जल पे रहमत नाजिल करे। कानल वालिदो बाद वालिद, वो मेरे बाप के बाद मेरे बाप जैसा था। एक सलावत पढ़े आप हज़रात पर मोहम्मद। इससे ऊपर कुछ हो सकता है तो मुझे बताइए, इससे आगे कुछ हो सकता है तो मुझे बताइए। जहाँ मासूम कह दें कि वो मेरे बाप के बाद मेरे बाप जैसा था, तो फिर वहाँ पे बात तमाम हो जाती है। वो मुफज्जल उस्ताद है, मोहम्मद इब्न सिनान शागिर्द है। मोहम्मद इब्न सिनान पर थोड़ा सा ये जो इख्तलाफ है उलमा इल्म रिजाल में, इसलिए ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि ये बातें पहुँच जाएँ, कोई एतराज़ का पहलू ना रह जाए। मोहम्मद इब्न सिनान वो रावी है कि जिसके लिए आगाए शुब्बैरी ज़ंजानी ने लिखा कि अगर आप मोहम्मद इब्न सिनान की रवायात को कबूल नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फ़िक़ही मसाइल हैं कि जिनका जवाब आप दे नहीं पाएंगे। आगाए ख़ुई ने जब मोहम्मद इब्न सिनान की रवायात को शुमार किया अपनी रिजाल में, तो जो नंबर उन्होंने तहरीर किया कुतुब अरबा में, जो 4 बुनियादी किताबें, उनमें मोहम्मद इब्न सिनान से 797 हदीसें, 797 हदीसें। यानी ये हल्का सा पस मंज़र हमने उस रावी का बयान किया कि जिससे ये रवायत पहुँची है।
وہ راوی نقل کر رہا ہے اور امام ششم بیان کر رہے ہیں اور اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور اپنے فضائل کا آغاز ہی وہ یہیں سے کر رہے ہیں کہ نحن جنب اللہ، ہم خدا کا پہلو۔ اب جتنا وقت ہے، جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے اتنا سن لیجئے۔ امام فرما رہے ہیں نحن جنب اللہ ونحن صفوۃ اللہ ونحن خیرۃ اللہ ونحن آیۃ الہدی ونحن عروۃ الوثقی ونحن مستودع مواریث الانبیاء ونحن وبنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ونحن الاولون ونحن الآخرون ونحن ساسۃ العباد وساسۃ البلاد ونحن النهج القویم والصراط المستقیم ونحن علة الوجود وحجة المعبود لا يقبل الله عمل عامل جاهل حقنا ونحن قناديل النبوة ومصابيح الرسالة ونحن معدن النبوة وموضع الرسالة وإلينا تختلف الملائكة ونحن راية الحق من تبعها نجا ومن تأخر عنها فقد هبا۔ پھر امام فرماتے کہ وبنا ينزل الغيث وبنا ينزل الرحمة وبنا يدفع العذاب والنقمة ونحن سراج لمن استضاء وسبيل لمن اهتدى فمن سمع هذا الهدى فليتفقد في قلبه حبنا ومن وجد فيه بغضا لنا والانكار لفضلنا فقد ضل عن سواء السبيل۔ میں خاص اسی کے ترجمے میں اور اسی کے بعد میں جو ہے وہ وقت نکل جائے گا تو اس کے آگے کے کلمات جو ہے وہ ابھی رہنے دیتے ہیں۔ اتنے کا ترجمہ سننے اور جتنا بھی جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش ہے اس کی شرح سماعت فرما لیں۔ اس سے پہلے ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ امام فرما رہے ہیں نحن جنب اللہ، وہ بھی وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ نحن جنب اللہ، ہم ہیں خدا کا پہلو اور ہم ہیں جنب اللہ۔ اور پھر امام آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ صَفْوَةُ اللَّهِ، ہم ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ وَنَحْنُ خِيَارَةُ اللَّهِ، ہم ہیں وہ کہ جنہیں خداوند عالم نے اختیار کر لیا ہے، خدا نے جنہیں چن لیا ہے۔ ہم ہیں اللہ کے چنے ہوئے، ہم ہیں اللہ کے منتخب شدہ، ہم ہیں جنہیں خدا نے سلیکٹ کر لیا ہے، ہم ہیں جنہیں خدا نے منتخب کر لیا ہے، ہم ہیں جنہیں خدا نے چن لیا ہے۔ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہماری کتاب لاوارث نہیں ہے، نہ ہمارا دین لاوارث ہے، نہ ہماری کتاب لاوارث ہے۔ جب دین لاوارث نہیں ہے تو دین پہنچانے والا کیسے لاوارث ہوگا؟ جب کتاب لاوارث نہیں ہے تو کتاب سنانے والا کیسے لاوارث ہوگا؟ نہ ہمارا دین لاوارث ہے، نہ ہماری کتاب لاوارث ہے، نہ ہمارا نبی لاوارث ہے، نہ ہمارا قرآن کو سچا مانے یا لوگوں کے بنائے سچے کو سچا مانے۔ قرآن تو یہی بتا رہا ہے کہ نبی کا وارث ہے۔ اب کوئی اپنے زوم میں کتنا بھی سچا ہو اور بس کہتا رہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ہم تو قرآن ہی کی بات کو قبول کریں گے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ خدا کا دین بھی لاوارث نہیں ہے، خدا کی کتاب بھی لاوارث نہیں ہے، اور جب دین لاوارث نہیں ہے تو دین لانے والا کیسے لاوارث ہوگا؟ جب کتاب لاوارث نہیں ہے تو کتاب سنانے والا کیسے لاوارث ہوگا؟ عزیزان گرامی، قرآن بتا رہے کہ نہیں، ہماری کتاب لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث ہیں۔ کون وارث ہے؟ الذین اصطفینا من عبادنا، انہیں ہم نے وارث بنایا ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا ہے، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کر لیا ہے، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سلیکٹ کر لیا ہے۔ کون ہے اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے؟ تو دوسرے موقع پر خدا بند عالم خود ہی بیان کرتا ہے کہ کون ہے اللہ کے وہ منتخب بندے، کون ہے اللہ کے وہ چنندہ بندے۔ خدا بند عالم خود بتاتا ہے کہ قل، اپنے حبیب کو حکم دے کر کہہ رہا ہے قل الحمدللہ وسلام علی الذین اصطفیٰ، اے رسول کہیے الحمدللہ اور سلام کیا کیجئے ہمارے ان بندوں کو کہ جن بندوں کو ہم نے چن لیا ہے، جن بندوں کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، جن بندوں کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا ہے، جن بندوں کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، جن بندوں کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے، ان بندوں کو سلام کیا کیجئے۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، جو بھی ایسے بندے ہیں جو اللہ کے چنندہ ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جو اللہ کے منتخب شدہ ہیں، جو اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، ان کی شان یہ ہوگی کہ جو خدا کا نبی ہوگا وہ انہیں پابندی سے سلام کرتا ہوا ملے گا، خدا کا رسول انہیں پابندی سے سلام کرتا ہوا ملے گا۔ سب متفق ہیں اس پر، تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس پر تو کوئی جو ہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہی نہیں ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد ایک ہی در ہے، ایک ہی چوکھٹ ہے جہاں ہر نماز سے پہلے بھی رسول رکھتے ہیں،
ہر نماز کے بعد بھی رسول رکتے ہیں، رک کر سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک دو دن کا عمل نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کا متواتر عمل ہے۔ آیت تطہیر کے نزول کے بعد پابندی سے رکتے ہیں، رک کر سلام کرتے ہیں، سلام کر کر کے بتاتے ہیں دیکھ لو یہی وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کے سلیکٹڈ بندے رہتے ہیں، یہی وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کے سلیکٹڈ بندے رہتے ہیں۔ پیغمبر پیغام دے رہے دیکھ لو جہاں پہلے سے اللہ کا سلیکشن موجود ہو پھر وہاں پر سقیفہ کے الیکشن کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے آپ حضرات محمد یہ امام فرما رہے ہم ہیں اللہ کے وہ جنہیں اللہ نے چن لیا۔ امام فرما رہے وَنَحْنُ مُسْتَوْدَعُ مَوَارِثِ الْأَنْبِيَاءِ، ہم ہیں وہ کہ جو انبیاء کی وراثتوں کے وارث ہیں۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں آپ کی خدمت میں، ہم جو ہے وہ اس پر بات کر چکے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم ہیں وہ کہ جو انبیاء کی وراثتوں کے وارث ہیں۔ پھر امام فرما رہے وَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ، ہم ہیں۔ دیکھیے آج سنڈے کا دن ہے، آج اتوار کا دن ہے، امیر المومنین کا دن ہے، یوم الاحد ہے، مولا کائنات کا دن ہے، زیارت امین اللہ، اس میں یہی کلمات ادا کیے جا رہا ہے السلام علیکم امین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی مخلوق میں اللہ کے امین آپ پر سلام ہے۔ امام صادق بھی فرما رہے نحن امناء اللہ، ہم ہیں جنہیں اللہ نے اپنا امین قرار دیا ہے، اپنا امین بنایا ہے، وہ ہم ہیں۔ پھر امام آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، ہم ہیں جو خدا کا چہرہ ہے، جو وجہ اللہ ہے۔ آپ نے وجہ اللہ پہ بہت باتیں بڑے بڑے خطباء اور بڑے بڑے ذاکرین سے آپ نے سنی ہوں گی کہ صاحب جو ہے وہ یہ ہستیاں وجہ اللہ ہیں۔ ایک جملے میں اگر اس مفہوم کو جو ہے وہ بچوں تک پہنچایا جائے کہ وجہ اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں، تو بھائی یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ معنی یہ ہے کہ میرا تعارف میرے چہرے کے ذریعے ہوتا ہے، آپ کا تعارف آپ کے چہرے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو مجھے پہچنوائے وہ میرا چہرہ ہے، جو آپ کو پہچنوائے وہ آپ کا چہرہ ہے، جو بندوں کو پہچنوائے وہ بندوں کا چہرہ ہے، جو خدا کو پہچنوائے وہ خدا کا چہرہ ہے۔ جو خدا کا تعارف کروائے وہ خدا کا چہرہ، جو خدا کو پہچنوائے وہ خدا کا چہرہ، جو خدا کو پہچنوائے وہ خدا کا چہرہ۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام تین جملے پے در پے کہے ہیں مولانا، وہ سن لیجئے۔ مولانا نے فرمایا بنا وحد اللہ، بنا عبد اللہ، بنا عرف اللہ۔ مولا فرما رہے ہیں ہم ہیں وہ جن کی وجہ سے اس کی وحدانیت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ کیا کہنا صاحب، سبحان اللہ۔ پہنچا پا رہا ہوں گفتگو، یا میں پہنچا پا رہا ہوں یہ مفہوم یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ ہم ہیں وہ کہ جن کی وجہ سے اس کی وحدانیت کے یوں چرچے ہو رہے ہیں۔ بنا وحد اللہ، ہماری وجہ سے وہ یہ وحدہ لا شریک وحدہ لا شریک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ بنا وحد اللہ، ہمارے ذریعے یہ وحدہ لا شریک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پھر امام فرما رہے ہیں بنا عبد اللہ، کیا مطلب بنا عبد اللہ؟ دیکھیے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو بنایا ہے، جنات کو بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ صاحب عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ کیا صرف یہی عبادت کر رہے ہیں انس و جن عبادت کر رہے ہیں؟ تو قرآن نے تو یہ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، ایسی کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی عبادت تو یہ پوری کائنات کر رہی ہے، ذرہ ذرہ عبادت میں ہے، چپا چپا کائنات کا خدا بند عالم کی عبادت میں۔ اب امام کے جملے کا مفہوم پہنچانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ اس کائنات کو دیکھا،
اپنی عین اللہی نگاہوں سے کائنات کے چپے چپے کو دیکھا، ذرے ذرے کو دیکھا، کتنی وسیع ہے یہ کائنات، کتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ سپیڈ آف لائٹ، نور کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ ہوتی ہے، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹرز کی مسافت ایک سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے۔ جب وہ سال کی مسافت طے کرتی ہے تو اسے لائٹ ایئر کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یونیورس کا جو آبزرویبل ڈائیمیٹر ہے، جہاں تک ہم پہنچ پائیں اور اس کو جو ہے وہ آبزرو کر پائیں، وہ 93 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ ان آبزرویبل تو کوئی جانتا ہی نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ مخلوقات جو دکھائی دے ہی نہیں سکتی وہ کیا ہے اور ان کی حدیں کیا ہیں، یہ تو کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے، امام نے سب کچھ کو دیکھا، ذرے ذرے کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب کی تسبیح کو دیکھا، سب کی حمد کو دیکھا، سب کی عبادت کو دیکھا، ذرے ذرے کو دیکھا، قطرے قطرے کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا۔ امام نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، اسماعیل کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، سلیمان کو دیکھا، حوروں کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، مالک کو دیکھا، رضوان کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، طوبہ کو دیکھا، سلسبیل کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ المختصر یہ کائنات کے چپے چپے کو دیکھا اور کائنات کا ذرے ذرے میں ہونے والی خدا کی عبادت کو دیکھا، اور پھر دیکھ کر امام نے کہا بنا عبید اللہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت نہ ہو۔ ہمارے ذریعے خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ اب جو کر رہا ہے اس بھری کائنات میں، جو کر رہا ہے، جہاں کر رہا ہے، وہ ان کے ذریعے کر رہا ہے۔ یہ مفہوم ہے اسی جم اللہ ہی کا مفہوم ہے۔ انہی کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر رہا ہے، انہی کے ذریعے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، انسانوں کو بنایا کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے بنایا۔ اب دیکھیے یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اس زاویے سے، اس رخ سے بھی اس کو سن لیجئے، یعنی وہی سیم مفہوم ہے جو مختلف حدیث کے ذریعے مختلف زاویے سے آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ بنایا ہے انسانوں کو، جنات کو کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تو غرض عبادت کیا ہے؟ غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مقصد خلقت کیا ہے؟ بڑی گفتگو ہوتی ہے صاحب، مقصد پڑھیے، مقصد پڑھیے، مقصد بیان کیجئے، مقصد بیان کیجئے۔ کربلا کا مقصد کیا ہے بتائیے، رونے کا مقصد کیا ہے بتائیے، ماتم کا مقصد کیا ہے بتائیے، شب بیداریوں کا مقصد، ارے صاحب مقصد پر ہونا چاہیے، مقصد۔ اچھا بہرحال اب اس پر ہم کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ قال الصادق قال الباقر سے بات آگے ہی نہ بڑھے اور اسی کے زمرے میں ہی بات رہے۔ تو بہرحال ہماری توقعات نہیں ہے کہ ہم مولا حسین کا مقصد بیان کر پائیں۔ جو اگر آپ کر پائیں تو آپ بیان کریے اور بتائیے ان کے ورثاء نے کہاں پر کس طریقے سے مقاصد کو بیان کیا۔ لیکن بہت اچھی بات ہے، گفتگو ہونی چاہیے، جو ان کے ورثاء نے، ائمہ معصومین نے مقاصد بیان کیے ہیں وہ مقاصد آپ بیان کیجئے، معصوموں نے جو مقاصد بیان کیے ہیں وہ مقاصد آپ بیان کیجئے، آپ بیان کر پائیں۔ لیکن پھر بات یہیں تک نہیں رکنی چاہیے، پھر بات آگے بھی ہونی چاہیے۔ نمازوں کا مقصد کیا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، حج کا مقصد کیا ہے، ہر مقصد پہ گفتگو ہونی چاہیے اور سب کے مقاصد بیان ہونے چاہیے۔ بنایا اللہ نے عبادت کے لیے، تو کیا عبادت کا بھی کوئی مقصد ہے؟ تو جواب ملا ہاں، عبادتوں کا بھی مقصد ہے، نمازوں کا بھی مقصد ہے، روزوں کا بھی مقصد ہے، حج کا بھی مقصد ہے، خمس و زکوٰۃ کا بھی مقصد ہے۔ ہر عبادت کا مقصد ہے۔ ہر عبادت کا کیا مقصد ہے؟ ہر عبادت کے کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے؟ غرض خلقت عبادت ہے۔ غرض عبادت کیا ہے؟ مقصد خلقت عبادت ہے۔ مقصد عبادت کیا ہے؟ تو صاحب اب یہ جو ہے وہ حدیث بھی ہم عرض کر چکے ہیں، لیکن اب ہمیں ایک منزل تک پہنچنا ہے، اس لیے کہ حدیث دوبارہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہے ہیں کہ سید الشہداء نے فرمایا یہاں پر یعبدون سے مراد یعرفون ہے۔ گویا بتا رہے ہیں کہ مقصد خلقت عبادت ہے، مقصد عبادت معرفت ہے۔
کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا مقصد معرفت، روزے کا مقصد معرفت، حج کا مقصد معرفت، خمس و زکوٰۃ کا مقصد معرفت کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا۔ میں آپ کے سامنے آیا، آپ نے مجھے دیکھا، میں آپ میں سے کہیں ساتھ رہا، آپ نے میرا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، چلنا پھرنا دیکھا، میری عادتیں دیکھی، میرے اعتبار دیکھے، میرے طور طریقے دیکھے، میرا مزاج دیکھا، میری تقریریں سنی، آپ نے میری گفتگو سنی، آپ نے میرا جو ہے وہ چلنا پھرنا دیکھا، آپ مجھے پہچان گئے کہ مجھے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، میرا مزاج کیسا ہے، میں بولتا ہوں تو کیسے بولتا ہوں، میں اٹھتا ہوں تو کیسے اٹھتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں تو کیسے چلتا پھرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے آیا، آپ مجھے پہچان گئے۔ مقصد عبادت ہے معرفت تو کس کی معرفت؟ تو مولا نے بتایا اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی۔ میں آپ کے سامنے آیا، اٹھا بیٹھا، چلا پھرا، تقریریں کی، آپ مجھے پہچان گئے۔ وہ آئے ہمارے سامنے، تھوڑا چلے پھرے، کبھی باتیں کرے، کبھی تقریریں کرے، ہم اس کی عادتیں دیکھیں، اس کے اعتبار دیکھیں، اس کا مزاج دیکھیں، ہم بھی پہچان جائیں گے۔ وہ کیا ارے صاحب کیسا کفر بکرے، وہ آ جائے تو پھر وہ کہاں رہے؟ اس کے ہونے میں کمال ہی یہی ہے کہ وہ سامنے آ نہیں سکتا۔ وہ جب سامنے آ نہیں سکتا تو پھر اسے پہچانے کیسے اسے پہچانے؟ اب امام کا تیسرا جملہ سنیے، بنا وحید اللہ، ہمارے ذریعے اس کی وحدانیت کے چرچے ہیں، بنا عبید اللہ، ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ امام یہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے بلکہ کہہ رہے ہیں بنا عرف اللہ، کیسے پہچانے؟ وہ سامنے آتا نہیں، وہ بولتا نہیں ہمارے سامنے، وہ چلتا پھرتا نہیں، وہ ہمارے سامنے تقریریں کرتا نہیں، اسے کیسے پہچانے؟ امام فرما رہے بنا عرف اللہ، ارے وہ پہچانا جاتا ہے تو ہمارے ہی ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو تم کیا ہو، انبیاء بھی نہیں پہچان سکتے تھے کہ خدا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ فرشتوں نے بھی پہچانا ہے تو ہمارے ذریعے، انبیاء نے بھی پہچانا ہے تو ہمارے ذریعے پہچانا ہے، ہمارے ذریعے پہچانا ہے اسے، ہمارے ذریعے پہچانا۔ اب دیکھیے امام نے پے در پے کچھ الفاظ استعمال کر لیا، صفت اللہ، خیرت اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، امنا اللہ۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کا یہی طریقہ ہے، وجہ اللہ جس کے ذریعے اللہ پہچانا جائے وہ وجہ اللہ، ید اللہ جس کے ذریعے اس کی قدرت ظاہر ہو وہ ید اللہ، لسان اللہ ہم بولتے ہیں تو اپنی زبان سے جس کے ذریعے وہ ہم کلام ہو وہ لسان اللہ، جنب اللہ ہمارا پہلو ہمارے قریب جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہو وہ جنب اللہ۔ اب ایک جملہ اور ہے وہ بھی سن لیجئے، وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، خدا کا رنگ، خدا کا رنگ، خدا کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ پر فتوے لگائیں میں آپ کو قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 138، 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا خود بیان کر رہا ہے کہ اور اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اتنا پیارا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا احسن ہوگا جتنا اللہ کا رنگ، جتنا خدا کا رنگ۔ اس پر ذرا اس زاویے سے، اس سے قبل میں یہ آیت جو ہے وہ بعض مجالس میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ذرا ٹھہر کے اس زاویے سے سنیے جس زاویے سے اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، شاید کوئی بات ہو۔ اللہ کا رنگ، رنگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ رنگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو آپ کما حقہ تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک اس چیز کا رنگ آپ کو نہ معلوم ہے۔
اسی لیے جو لوگ ڈیفنس وغیرہ کے امتحانات دیتے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کلر بلائنڈنس ہے تو پھر وہ صاحب یہ اس میں ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر آپ ایک شے میں دوسری شے میں مکمل طور پر تفریق نہیں کر پائیں گے, کسی شے کی تشخیص نہیں کر پائیں گے اگر آپ اس کے رنگ سے واقف نہیں ہیں, اس کے رنگ کو نہیں پہچان پائے, اس کے رنگ کو نہیں سمجھ پاتے. رنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے, لوگ کہتے تھے پہلے کہ ہماری آنکھوں سے نور نکلتا ہے, یہ پرانا نظریہ تھا. ہماری آنکھوں سے نور نکلا اور وہ مثلا کسی شے تک پہنچا, اس نے اس رنگ کو محسوس کیا یا جذب کیا, پھر ہماری آنکھوں میں واپس آیا اور پھر ہمیں اس شے کا رنگ سمجھ میں آ گیا. یہ پرانا نظریہ تھا. یہ نظریہ جب امام صادق کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو امام نے ایک جملے سے اس کی تردید کر دی, اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں کلام کا امام کا کلام ہوتا ہے. بس ایک جملے میں امام نے دلیل دے دی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سورس آف لائٹ تمہاری آنکھیں, نور تمہاری آنکھوں سے نہیں نکل پا رہا ہے, نور تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے, تو پھر اتنا بتا دو اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم اندھیرے میں کیوں نہیں دیکھ پاتے ہو. اگر سورس آف لائٹ تمہاری آنکھیں ہی ہیں, نور تمہاری آنکھوں سے ہی نکل رہا ہے. دیکھیے یہی خوبی ہوتی ہے امام کے کلام. اسی طریقے سے امام کا کلام بات ہی تمام کر, ایک دلیل کا امام بات, اس کی بہت مثالیں آپ کو مل جائیں گی. امام ایک مثال کے طور پہ دیکھیے, یہ امام جب بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں, جس کا جیسا لیول ہوتا ہے پھر امام اس سے ویسی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امام جب کسی دہریے سے گفتگو کرتے ہیں, ایتھسٹ سے, تو امام کا طرز گفتگو یعنی جو مان کے چل رہا ہے, جو یقین کی منزل پر ہے کہ خدا نہیں ہے, تو امام اسے کچھ اور دلیل دیتے ہیں. جب امام کسی ایگنوسٹک سے بات کرتے ہیں جو شک میں مبتلا ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ہے, تو امام کچھ اور دلیل دیتے ہیں, کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ ایک شخص تھا عبداللہ مصری, مصر کا رہنے والا تھا, اس کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا بندہ. وہ مصر سے چلا اور حجاز آیا. امام صادق کہا, جعفر صادق کہا, جعفر صادق کہا. امام اس وقت حالت احرام میں تھے, حج یا عمرہ کرنے جا رہے تھے, حالت احرام میں تھے. وہ وہاں تک پہنچ گیا, اس بھیڑ میں امام کا احرام پکڑ کے کہتا ہے کیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا, نام تھا اس کا عبداللہ. امام نے کہا میرا نام تو جعفر ہے, تیرا نام کیا ہے؟ صلوات پڑھیں آپ حضرات. سر جھکایا اور وہیں سے چلا گیا, جواب بھی نہیں دیا اس نے. میرا نام تو جعفر, تیرا نام کیا؟ وہیں سے چلا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے امام دلیلیں دیتے ہیں. اس کی اور ایک بہت خوبصورت مثال, ابو شاکر دیسانی, یہ اسی بات سے چونکہ ربط بھی رکھ رہا ہے, ہمارے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے, ہمارے ذریعے اس کی عبادت ہوتی ہے, ہمارے ذریعے اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے. ابھی رنگ پر بھی آ رہے. وہ ابو شاکر دیسانی آیا مناظرہ کرنے امام سے, ہاتھ میں ایک انڈا تھا, مولا سے مناظرہ, خدا کو نہیں مانتا, خدا کو نہیں, آپ کیسے منواتے ہیں, آپ بتائیے خدا ہے کہ نہیں. تو امام نے کہا کہ کیا تو نے ایسا قلعہ دیکھا ہے جس میں ایک سونے کی نہر ہو اور ایک چاندی کی نہر ہو؟ ایسا کون سا قلعہ ہے کہ جس میں سونے کی بھی نہر ہو اور چاندی کی نہر ہو؟ سونے کی نہر ہو, سنہری نہر ہو اور چاندی کی نہر ہو. امام نے فرمایا کیا تو نے, میں بالمفہوم نقل کر رہا ہوں, اس انڈے پہ غور کیا ہے جس میں ایک سونے کی نہر ہے اور ایک چاندی کی نہر ہے؟ ہاں ایسا ہے تو صحیح. لیکن کہا جب یہی انڈا پھوٹے گا اور اس سے چوزا نکلے گا, جو مور وجود میں آئے گا, جو پرندہ وجود میں آئے گا, اس میں کیا ہے؟ سونے کی نہر ہے اور چاندی کی نہر ہے, سونے کا رنگ ہے اور چاندی کا رنگ ہے. لیکن جو پرندہ اس میں سے وجود میں آئے گا اس میں سیاہ رنگ بھی پایا جائے گا, ہرا رنگ بھی پایا جائے گا, نیلا رنگ بھی پایا جائے گا. اس میں تو سونے کا رنگ تھا اور چاندی کا رنگ تھا. وہ کون سی ذات ہے جو ایک پرندے میں مختلف رنگ بھر رہی ہے؟ یہی کہتا ہوا گیا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اب آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بنا وحد اللہ، ہمارے ذریعے اس کی وحدانیت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ تو امام نے ایک جملے سے اس آئیڈیا کو ایک جملے سے اس کی تردید کر دی، اس کا بطلان کر دیا، اس کا ابطال کر دیا کہ اگر نور، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے، تمہاری آنکھیں سورس آف لائٹ ہے، تو پھر نور تمہاری آنکھوں سے نکلنا چاہیے، اور پھر اندھیرے میں تم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ تمہیں اندھیرے میں چراغ کی ضرورت کیوں پڑتی؟ کسی ایکسٹرنل سورس آف لائٹ کی ضرورت کیوں پڑتی؟ امام پھر آگے اسی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک کتاب فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا تھا، مغز جہان شیعہ، کچھ اسکالرز نے لکھی تھی، یوروپین اسکالرز نے، اس میں یہ بات ہے۔ پھر آغا کاظم قزوینی نے امام صادق من المہد اللحد میں وہاں سے نقل کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام پھر آگے بڑھے، امام نے فرمایا کہ اصل میں بالمفہوم نقل کر رہا ہوں، مفہوم آپ کی خدمت میں الفاظ ہمارے مفہوم امام کا پہنچا رہا ہوں۔ اصل میں آنکھیں سورس آف لائٹ نہیں ہیں، آنکھوں سے نور نہیں نکلتا، کوئی ایکسٹرنل سورس آف لائٹ ہوتا ہے، باہر سے کہیں سے نور آتا ہے، وہ نور کسی شے پہ پڑتا ہے، پھر اس شے سے وہ نور ریفلیکٹ ہو کے تمہاری آنکھوں تک پہنچتا ہے، تو تم اس شے کے رنگ کو سمجھ پاتے ہو۔ اصل میں یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ جو لائٹ ہوتی ہے اس میں 7 بنیادی رنگ ہوتے ہیں جسے ہم وبکیور کہتے ہیں، تو جب وہ کسی شے پہ پہنچتا ہے تو دیگر رنگوں کو وہ شے جذب کر لیتی ہے، اور جو خاص رنگ جو شے کا ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس رنگ کی لائٹ آپ حضرات تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ امام کا اشارہ اسی جملے کی طرف ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو رنگ ہوتا ہے، جس شے کا بھی رنگ ہے وہ اس ذات کی طرف سے آتا ہے، تمہاری طرف سے نہیں ہوتا، وہ تم میں سے نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ امام ہمیں پیغام دے رہے، بتا رہے، امام فرما رہے کہ وہ شعائیں وہ کسی شے سے تمہاری آنکھوں تک پہنچتی ہیں۔ پھر امام نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بڑا معنی خیز ہے، اس پر ذرا غور فرمائیے گا، اور کبھی ایسی بھی گفتگو سنا کیجیے اور کبھی ایسی بھی باتیں سنا کیجیے۔ امام اور فخر کیجیے، یہ منزل فخر ہے، یہ منزل تشکر ہے، خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے کہ ایسے ائمہ ہیں ہمارے۔ امام نے فرمایا یہ لائٹ ہوتی ہے نا، یہ جو شعائیں ہوتی ہیں نور کی، یہ کرنیں ہوتی ہیں نور کی، وہ اس شے سے ہماری آنکھوں تک آتی۔ پھر امام آگے بڑھ کر ایک جملہ کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا آلہ بنا دیا جائے، اگر کوئی ایسا ڈیوائس بنا دیا جائے جو ان شعاعوں کو جمع کر لے، جو ان شعاعوں کو جمع کر لے، تو پھر وہ اونٹ کہ جو 3000 ذرا کے فاصلے پر ہیں، ایک ذرا کا مطلب 40 انچ ہوتا ہے، امام فرما رہے وہ اونٹ اگر کوئی ایسا آلہ بنا دیا جائے جو مختلف انوار کو جمع کر لے، مختلف شعاعوں کو جمع کر لے، تو پھر وہ اونٹ جو 3000 فاصلے پہ ہیں، وہ جو 3000 فاصلے پہ چل رہے ہیں، وہ یوں لگے گا کہ جیسے 60 ذرا کے فاصلے پر ہے، 50 گنا فاصلے کم ہو جائیں گے۔ ہمارے ریشیو وہی رکھیے، ہماری زبان میں اس کو سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ڈیوائس بنا دیا جائے جو مختلف شعاعوں کو جمع کر لے، تو وہ اونٹ جو 3000 فٹ کی دوری پر ہیں یوں لگیں گے کہ جیسے 60 فٹ کی دوری پر ہیں۔ ریشیو وہی ہے، جو 3000 فٹ کی دوری پر ہیں یوں لگیں گے کہ جیسے 60 فٹ کی دوری۔ اگر کوئی شاید 3000 کلومیٹر کی دوری پر ہے یوں لگے گی کہ جیسے 60 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ امام نے زمانے پہلے یہ بات کہہ دی، صدیاں گزری، 1610 میں گلیلیو نے دنیا کا پہلا ٹیلیسکوپ بنایا۔ اب انہوں نے ہی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے، جن کے کانٹیننٹ کی یہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے ہی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی، جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ 1610 میں گلیلیو نے دنیا کا پہلا ٹیلیسکوپ بنایا۔ جب وہ ٹیلیسکوپ اس میں لوگوں نے دیکھا تو چاند قریب نظر آ رہا تھا، سورج قریب نظر آ رہا تھا، ستارے قریب نظر آ رہے تھے، کہکشائیں قریب نظر آ رہی تھی، یہ تو اتنی دور دور ہوتے تھے، اتنا قریب کیسے دکھ رہے ہیں؟ تو گلیلیو نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں نے وہ آلہ بنایا ہے، وہ ڈیوائس بنایا ہے کہ جس نے انوار کو جمع کر لیا، شعاعوں کو جمع کر لیا۔ اب وہ چیزیں جو 6000 کلومیٹر کی دوری پر تھی یوں لگے گا تمہیں کہ جیسے جو 3000 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ تمہیں یوں لگے گا کہ جیسے 60 کلومیٹر کی دوری پر۔ اس نے بھی اسی ریشیو میں بات کی ہے جس ریشیو میں امام صادق نے گفتگو کی ہے۔
یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی حقانیت کی طرف جو انہی کے بابا نے کہی تھی کہ شرقا و غربا لن تجد علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت. ارے تم مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، کہیں بھی تمہیں صحیح علم نہیں ملے گا مگر وہ علم جو ہم اہل بیت سے ظاہر ہوا. یہ اشارہ ہے، بلکہ اور پہلے چلا جاؤں، یہ اشارہ ہے جو انہی کے دادا نے بیان فرمایا تھا. امیر المومنین نے کمیل سے کہا تھا کہ ایسا ما من علم، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس علم کے دروازے کو کھولنے والا ہوں. ایسا کوئی بھی علم نہیں ہے. مولا نے صرف تفسیر، صرف فقہ، صرف تاریخ، صرف علم حدیث اور صرف جو ہے وہ ان چیزوں کی بات نہیں کی ہے. مولا مطلقاً فرما رہے جو علم ہے اور واقعاً علم ہے تو کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے مگر یہ کہ میں علی اس علم کے دروازے کو کھولنے والا ہوں، میں علی اس علم کی بنیاد رکھنے والا ہوں. اور صرف یہی نہیں بلکہ کمیل سے فرمایا تھا، کمیل وہی مفہوم جو بعد میں پانچویں امام نے جو ہے بیان کیا وہ امیر المومنین پہلے بیان کر چکے کہ کمیل کہیں چلے جاؤ تمہیں کوئی بھی صحیح علم نہیں ملے گا مگر وہ کہ جس کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، جو علم ہم نے پہنچایا. عزیزان گرامی، امیر المومنین نے صدیوں پہلے یہ بات کہی تھی اور صدیوں بعد اس صورت میں ایک مثال ہم تک پہنچی. ایسی لاتعداد مثالیں کہ جہاں یہی ہو رہا ہے کہ جس علم کی بنیاد صدیوں پہلے انہوں نے رکھی ہے وہی علم آگے چل کے دنیا میں نظر آ رہا ہے اور اسی علم کے جلوے دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. علی کا کہا کیا کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین بولیں اور کوئی بات نہ ہو، ایسا کیا کبھی ہو سکتا ہے؟ علی کلام کریں اور کچھ نہ ہو، کیا ایسا کبھی؟ یہ بنیادی عقیدہ بنا لیجئے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، علی کا کلام کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کا کلام امیر المومنین کا کلام ہے. امیر المومنین جب کلام کرتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے. دیکھیے اہل زبان تشریف فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماشاءاللہ شعر کہنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اہل زبان تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے. آپ اس کی تائید کریں گے ہم کیا ہیں. جوش نے بھی یہی بات کہی ہے. جوش کی مشہور جو ہمیں سب سے اس کے پسندیدہ کلام سب سے پسندیدہ مصرع وہ ہماری یہی ہے. جوش کے جو ہے وہ کلام میں سے جوش نے بھی یہی کہا تھا کہ انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش، اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش. انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش، اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش. اے پے کے محل شناس جبریل امی، اے موقع و محل کو دیکھ کر پیغام لانے والے جبریل، انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش، اسرار زباں کھول رہے ہیں خاموش. اے پے کے محل شناس جبریل امی، اس وقت علی بول رہے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل تمام. وہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں رہے گی، وہ سن لیجیے. یہ رنگ کا مفہوم ہے. رنگ اس شے کی طرف سے آتا ہے اور اس کی معرفت کرانے کے لیے آتا ہے، اس شے کی طرف سے آتا ہے. اب جو اللہ کہہ رہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ. اور کون سا رنگ اتنا پیارا ہوگا، اتنا اچھا ہوگا جتنا خدا کا رنگ ہے. وہ کیا ہے خدا کا رنگ؟ نہ سمجھ میں آتا اگر ہمارا چھٹا امام نہ بیان کرتا اور کتب روایات میں اور تفاسیر اہل بیت میں یہ بات نہ آتی. امام سے پوچھا کہ مولا وہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا الصبغۃ معرفۃ امیر المؤمنین بالولایۃ فی المیثاق. وہ خدا کا رنگ کچھ اور نہیں ہے، علی کی وہ معرفت ہے جس کا وعدہ خدا نے لوگوں کو دنیا میں دینے سے پہلے لے لیا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل. اس ولایت کے ساتھ امیر المومنین کی معرفت ہے کہ جس کا میثاق دیا جا چکا ہے، جس کا وعدہ دیا جا چکا ہے. ابھی ہم نے آپ سے کہا صلوات پڑھیے، تو صلوات کے بھی جتنے معنی بیان ہوئے ان میں سے ایک معنی یہ ہے، ایک تو ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. ظاہر میں جو ترجمہ آپ جانتے ہیں
اور آپ جو ہے وہ اس سے بہتر واقف ہیں۔ باطن کا ایک جو مختلف معنی، ان میں سے ایک معنی یہ ہے جو شیخ صدوق نے معنی الاخبار میں نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا، اس کا بالمفہوم روایت نقل کروں، امام نے فرمایا وہ اقرار کر رہا ہے کہ خدایا جو میثاق تو نے ہم سے لیا تھا ہم اس میثاق پر قائم ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل یہ ایک نیا باب کھول دیتا ہے، ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں اس پر عرض کریں گے۔ بہرحال گفتگو تمام کرنے کی دامن وقت میں گنجائش نہیں، باتیں تو بہت تھی لیکن ایک دم وقت نہیں بچا۔ امام صادق علیہ السلام یہ باتیں اپنے حق میں بیان کریں، ہم ہیں جو اس کی معرفت کرانے کے لیے آئے، اسے منوانے کے لیے، اسے پہچانوانے کے لیے آئے۔ بہرحال عزیزان گرامی، ابھی وہ ایام گزرے اور آپ نے ابھی یقیناً گریہ کیا ہوگا، آپ روئے ہوں گے، آپ نے تابوت اٹھایا ہوگا، آپ نے امام کا ماتم کیا ہوگا۔ امام شہید ہوئے ہیں تو مدینے میں امام کا جنازہ اٹھائے، بقیع میں امام کو دفن کیا۔ امام صادق نے وقت شہادت اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی تھی کہ میرے لال، امام کاظم سے وصیت فرمائی تھی میرے لال تم مجھے غسل دینا، اس لیے کیونکہ امام کو غسل امام ہی دیتا ہے۔ امام کاظم نے حسب وصیت اپنے بابا کو غسل دیا۔ پھر امام کاظم نے خود بیان کیا کہ میں نے 4 چیزوں کے ذریعے اپنے بابا کو کفن دیا ہے۔ والدین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس بات کو ذرا محسوس کیجئے کہ غسل و کفن جب بھی کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا وارث اسے غسل دیتا ہے یا اہتمام کراتا ہے، کفن کا اہتمام کراتا ہے۔ امام صادق دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو امام کاظم غسل دے رہے ہیں اور کفن کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ خود بیان کر رہے ہیں 4 چیزوں کے ذریعے کفن دیا ہے۔ 2 وہ چادریں تھیں جو امام احرام میں اوڑھتے تھے، پہنتے تھے۔ ایک مولا سجاد کا امامہ تھا جو کفن میں استعمال کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی وہ چادر تھی کہ جو امام صادق نے خود اپنے کفن کے لیے خریدی تھی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو غسل بھی دے رہا ہے اور کفن کے لیے اس کو بابا کے احرام کی چادریں بھی مل گئیں، اپنے دادا کا امامہ بھی مل گیا، وہ چادر بھی مل گئی کہ جو اس کے بابا نے خود اپنے کفن کے لیے جمع کی تھی۔ مجھے ایک اور بیٹا یاد آ رہا ہے جس کی نظروں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پہ پڑا تھا، نہ کوئی غسل دینے والا تھا، نہ کوئی کفن پہنانے والا تھا۔ وہ بیٹا کیا کرتا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیلیاں تھیں، جس کی کمر میں لنگر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمایا۔ بس چند جملے سنیے اور مجلس تمام کر رہا ہوں، انہی کی مناسبت سے سن لیجیے عزیزان گرامی کی جو ابھی ایام گزرے ہیں۔ تو چند جملے سنیے، مجلس تمام۔ آپ نے سنا ہوگا کہ امام کو 8 یا 9 دفعہ قتل کرنے کی کوشش ہوئی تھی امام صادق۔ امام کے گھر بھی جلایا گیا اور امام پر مختلف ستم کیے گئے، مختلف مظالم ڈھائے گئے۔ امام کے سامنے امام کے گھرانے کے افراد کو قتل کیا گیا، امام حسن کی اولاد کو قتل کیا گیا۔ آپ پڑھیے کتابیں، مصائب الشیعہ پڑھیے، آپ کا احساس ہوگا۔ منصور دوانقی ملعون، یہ دوانقی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت کنجوس تھا، بہت بخیل تھا۔ جب یہ واصل جہنم ہونے لگا، یہ ملعون، خدایا اس پر ایسا عذاب نازل کرے کہ اہل دوزخ لرز اٹھے۔ جب یہ واصل جہنم ہونے لگا تو اس نے اپنی ایک بہو کو بلایا اور ایک کمرے کی چابی اس کے حوالے کی۔ ایسا ملعون اور ایسا شقی القلب تھا۔ یہ احساس ہوگا یہ کس زمانے کے مصائب کا، یہ ان مصائب یہ جو ذکر نہیں ہوتے، جو بیان ہی نہیں کیے جاتے۔
کہا کہ میرے مرنے کے بعد دیکھ لینا اس کمرے میں کیا ہے۔ تو لوگ تعجب کر رہے تھے کہ اتنا بخیل ہے، یہ کسی کو کچھ دے کیسے رہا ہے، یہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھنے والا یہ ملعون تھا، یہ کچھ دے کیسے رہا ہے۔ جب یہ ملعون واصل جہنم ہو گیا تو اس کی بہو آئی، اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اب جو روایت میں نے پڑھا ہے میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بہت پردے ڈال کر اور پردے لگا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، نہیں تو آپ سن نہیں پائیں گے۔ جب کمرہ کھولا گیا تو کمرے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں تھیں، اور ان میں سے ہر بچہ امام حسن کی نسل میں سے تھا، ہر بچے کا تعلق امام حسن سے تھا۔ ایسے مصائب کے زمانے میں امام نے زندگی گزاری ہے۔ 8 یا 9 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں سے ایک یہ موقع ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ جب خدا امام کو بچاتا رہا، بہرحال وہ رضن بقضائی و تسلیما لامرہ کی جب منزل آئی، تب امام کو انگوروں میں زہر دیا گیا اور پھر امام شہید ہوا، اور ابھی آپ نے وہ ایام منائے۔ بس ایک روایت، اور اس سے میں آپ کو صرف احساس کرا رہا ہوں، آپ اس میں احساس ہی احساس ہے، بس احساس کیجئے گا، اور پھر انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے۔ دیر رات منصور دوانقی ملعون نے فضل ابن ربیع کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ آیا، وہ آ کر کہنے لگا، منصور نے اس سے کہا کہ دیکھو اسی وقت رات کے اسی حصے میں ابھی کے ابھی جعفر صادق کے گھر جاؤ اور جعفر صادق کو اسیر کر کے میرے پاس لاؤ، اور دیکھو لمحے کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں میرے سامنے لے کر آؤ، اور سنو دروازے سے مت جانا، میں پڑھ رہا ہوں آپ محسوس کیجئے گا، دروازے سے مت جانا، دروازے سے مت جانا، جس حالت میں جعفر صادق ہیں اسی حالت میں انہیں گرفتار کر کے اسیر کر کے میرے سامنے لاؤ۔ یہ کہتا ہے یہ چلا، اس منصور نے حکم دیا تھا کہ دروازے سے مت جانا ہے امام، اور جیسے ملے امام جس حالت میں ملے اسی حالت میں ان کو گرفتار کر کے اسیر کر کے لے آنا۔ وہ کہتا ہے میں نے گھر کی دیوار پہ سیڑھی لگائی، اور میں جو ہوں وہ اس گھر میں بیت الشرف میں داخل ہوا، بنا اجازت کے داخل ہوا۔ میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، لیکن ذرا اس بات کو محسوس کیجئے کہ آل محمد کے ساتھ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ علی کے گھر میں بھی ملائن یوں ہی داخل ہوئے تھے، مولا نے کہا بھی تھا زمین پہ پٹک کے اس ملعون کو، اے سہاگ کے بیٹے اگر رسول نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ علی کے گھر میں کوئی یوں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ شام غنیمہ قیام حسینی میں بھی ایسے ہی داخل ہوا گیا۔ وہ کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوا، بیت الشرف میں داخل ہوا، امام صادق مصلی پر تھے، نماز کے عالم میں مصروف تھے۔ وہ کہتا ہے میں صرف اتنا انتظار کیا کہ امام اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ جیسی نماز کو مکمل کیا میں نے کہا کہ فرزند رسول چلیے، منصور نے ابھی کے ابھی آپ کو بلایا اسی حالت میں۔ امام نے کہا اتنی مہلت دے دے کہ میں تجدید وضو کروں، کہ نہیں اتنی بھی مہلت نہیں ہے، کہ اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے دوش پر عبا ڈال لوں، کا یہ بھی مہلت نہیں ہے، اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے سر پہ امامہ پہن لوں، کہا اتنی بھی مہلت نہیں ہے، ابھی کے ابھی حاضر کرنا ہے جس حالت میں آپ ہیں۔ امامہ بھی نہیں پہننے دیا گیا، دوش پہ عبا بھی نہیں ڈالنے دی گئی۔ امام کا سن کم سے کم 65 برس تھا شہادت کے وقت، کم سے کم 65 برس، کم سے کم۔ اس ضعیفی کے عالم میں امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، اور میں پڑھ رہا ہوں آپ محسوس کرتے رہیے گا، امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی۔ وہ ملعون، وہ آیت اللہ کاظم قزوینی کی من المہد الی اللہ پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گے۔ وہ ملعون فضل ابن ربیع، وہ جب امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ چکا نا تو سنیں یہ امام کو کیسے لے کر چلا۔ وہ خود تو سواری پہ سوار ہوا، لیکن ہمارا امام پیدل اس ملعون کے پیچھے پیچھے، ضعیفی کا عالم ہے، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہیں، اس عالم میں امام کو اسیر کر کے منصور کے محل کی طرف لے کے جایا جانے لگا۔ روایت یہ کہتی ہے ایک منزل ایسی آئی کہ امام نے اپنے سن و سال کی طرف اسے متوجہ کرایا کہ میں کتنا ضعیف ہوں، میرا سن دیکھ، میری عمر دیکھ۔ امام نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو رک جا، میرا سن دیکھ، میری عمر دیکھ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو رک جا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ ایسا سنگ دل، ایسا بدبخت، لیکن اس ملعون نے بھی جب امام کا یہ عالم دیکھا نا کہ ضعیفی میں پیدل چل کے آ رہے میرے پیچھے پیچھے، ہاتھوں میں جو ہے وہ رسیاں بندھی ہوئی ہے، تو ایک مرتبہ اس ملعون کا بھی دل پسیج گیا اور وہ رک گیا، وہ رک گیا، یہ رک گیا۔
یہاں پر امام کے رکنے پر انہیں تازیانے نہیں مارے. یہ ملعون رک گیا, یہاں پر ٹھہرنے پر تازیانے نہیں لگائے گئے, ترے نہیں لگائے گئے. ایک وہ اور امام تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, جس کے پیروں میں بیڑیاں تھی, جس کی کمر میں لنگر تھا, جو بیماری کے عالم میں چل رہا تھا, رکنا چاہتا تھا تو کبھی شبر تازیانے لگا تھا. اجرکم اللہ. آپ رو لیے, مجلس ہو گئی ہے, بس چند جملے مجلس تمام ہو گئی. اسی عالم میں اب تصور کرتے رہیے گا, یہ میں نے عرض کیا کہ صرف احساس کرا رہا ہوں. یہاں پر وہ رک گیا, وہاں امام ہے, وہ بھی بیمار امام ہے, بدن میں بیماری ہے, ضعف کا حال, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے. وہاں نہیں ٹھہرا جا رہا, وہاں اگر سائے میں بھی بیٹھتا ہے تو شمر تازی آنے لگا. عزیزان گرامی, وہ مجلس تمام ہو گئی. منصور کے محل میں اس ملعون یہ امام کو لے کر آیا, امام کو اس نے منصور کے محل میں لے کے پہنچا. اس ملعون نے امام کو جیسے ہی آتے وہ دیکھا, اب روایت یہ کہتی ہے, اس ملعون نے امام کو جیسے ہی آتے وہ دیکھا, اس کے پہلو میں نیام تھی, نیام میں تلوار تھی. جیسے ہی آتے وہ دیکھا, تھوڑی سی تلوار باہر نکالی, پھر رک گیا. پھر ایک بالشت اور تلوار باہر نکالی, پھر رک گیا. تھوڑی دیر رکا رہا, امام اور قریب آئے, اس نے پوری تلوار باہر نکالی. اس کے بعد تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور کہا کہ امام کو صحیح و سلامت ان کے گھر واپس لے جائیں. امام کو واپس لے کر ان کے گھر صحیح و سلامت عزت و احترام کے ساتھ انہیں واپس لے جائیں. امام کو واپس پہنچا دیا گیا. لیکن پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا تھا, تو نے حکم دیا اسی وقت گھر کا دروازہ کھلنے کا بھی انتظار نہیں کرنا, گھر میں داخل ہو, جعفر صادق جس حال میں ہوں اسیر کر کے میرے پاس لے کر آؤ. میں لے کر آیا, ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لایا, کہا کسی بھی چیز کی انتظار نہیں کرتا, میں اسی حالت میں لے کر آیا. تو نے کہا میں ابھی قتل کرنا چاہتا ہوں, میں ابھی تو تیرے پاس لے کر آیا. تو نے تلوار تھوڑی نکالی, پھر رکا, پھر ایک بالش تلوار نکالی, پھر رکا, پھر پوری تلوار نکالی, اور پھر تلوار نیام میں رکھ کر ان کو عزت و احترام سے واپس بھیج دیا. یہ کیا منظر تھا, آخر کیا وجہ تھی؟ کہا میں تجھے کیا بتاؤں, دیکھو یہ بات اپنے تک ہی رکھنا, کسی اور کو مت بتانا. کا کیا ہوا؟ کہ جب میں نے تھوڑی سی تلوار نکالی نا, میں نے دیکھا سامنے رسول خدا کھڑے ہیں, کہہ رہے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. تھوڑی تلوار اور نکالی, میں نے دیکھا, پھر مجھ سے کہہ رہے خبردار اگر جعفر کو کچھ ہوا. پھر میں نے تلوار نکالی, مجھ سے کہہ رہے خبردار اگر میرے لال کو کچھ ہوا. کہتا خوف رسول خدا مجھ پر ایسا طاری ہوا کہ میں نے امام کو واپس بھیج دیا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. پتہ نہیں آپ اس منزل تک پہنچے یا نہیں پہنچے. رسول آئے تو خوف ایسا طاری ہوا کہ تلوار کو نیام میں واپس رکھ دیا. آپ کو جب جب یاد آئے کہ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, صاحبان اولاد تشریف فرمائے, آپ اس منظر کو یاد کر پا رہے نہیں کر پا رہے. مجھے تو ایک منظر یاد آ رہا ہے, اور وہ منظر کیا, آپ نے بڑے بڑے ذاکرین اور خطبہ کو سنا ہوا. حسین بھی اپنے ہاتھوں پہ ایک ننھے سے بچے کو لے کر آئے تھے. پھر ساتھ نے ہرملہ کو بلایا, ہرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا, تیر زمین پہ گر گیا, پھر چلے میں جوڑا, پھر زمین پہ گر گیا, پھر چلے میں جوڑا. پھر کیا ہو گیا کہ جب جب میں تیر کو چلے میں جوڑتا ہوں میرے سامنے رسول آ جاتے. اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. لیکن یہاں پہ یہ اہتمام کیا گیا اور بلا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی. اس ملعون نے 3 بھال کا تیر ننھے سے شیرخوار پہ اس طریقے سے چلایا. علامہ مقدسی لکھتے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہوا. حسین نے آواز دی الہی وربی, اے میرا خدا میں نے اپنے خزانے کا عزیز ترین گوہر کو جمع فرما دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من عباده وانصاره وشيعته ومحبيه. مزرات سے گزارش ہے کہ پلوا ہے
3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور سید محمد ابن نواب علی صاحب اقبال زغرا بنت تحور علی کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد